السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جامع الوقف کا ہمارا 7واں سبق چل رہا ہے، جس میں سے میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھی، یعنی یہ گول دائرہ کے تعلق سے اور 5 نمبر کے تعلق سے آپ لوگوں کو اس سے پہلے والے سبق میں بتا دیا گیا۔ اب یہاں سے علامات وقف کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا؟ علامات وقف کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے میم، قا، جیم۔ تو جان لو کہ یہ جو ہے نا علامہ ابو جعفر محمد السخاوندی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی وضع کردہ علامات ہیں، یعنی اور بھی لوگوں نے وضع کیا ہے لیکن شروع میں جو 5 علامتیں ہیں اس کو علامہ سخاوندی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے وضع کیا ہے۔ میم کے تعلق سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر باقتضائے ختم کلام وقف کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ تاکہ وصل کرنے سے کسی قسم کی قباحت نہ لازم آئے، اسی وجہ سے اس کو وقف لازم کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا اس کو وقف لازم کہتے ہیں؟ لازم سے ہی نکالا گیا ہے میم کو، ٹھیک ہے، لازم سے میم کو نکالا گیا ہے اس کی علامت بتانے کے لیے، وقف لازم کی علامت بتانے کے لیے۔ اور لازم کا معنی جو ہے ضروری ہے، لازم کا معنی ضروری ہے، لیکن یہ لزوم وجوب شرعی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عرفی و اصطلاحی ہے، یعنی قراء کے اصطلاح میں اس علامت پر وقف کرنا لازم یعنی ضروری ہے۔ اگر کسی نے وقف نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ کیا بولتے ہیں وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ یہاں لازم جو ہے یہ وجوب شرعی کے معنی میں نہیں بلکہ اصطلاحی معنی میں ہے کہ قراء نے اس پر وقف کرنا ضروری کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہاں آگے سے اس کو وصل کرنا، یعنی وصل کرنے سے کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی قسم کی قباحت لازم آئے گی، یعنی جو معنی مراد ہے نا اس کے علاوہ کا وہم پیدا ہوگا۔ کیونکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وصل کرنے سے معنوی خلل پیدا ہوتا ہے جو کہ قبیح ہے، لہٰذا اس قباحت سے بچانے کے لیے علامہ سخاوندی نے میم کا رمز مقرر فرمایا تاکہ خطرہ ہی نہ رہے، جیسے اصحاب النار۔ اس کے بعد میں ہے الذین یحملون العرش۔ تو اگر یہاں پر وصل کر دیا جائے، یعنی یوں پڑھا جائے اصحاب النار الذین یحملون العرش، تو وصل کرنے کی صورت میں اصحاب نار کا حاملین عرش ہونے کا وہم پیدا ہوگا، جو کہ جائز نہیں ہے، تو بہت بڑی قباحت ہے۔ لہذا اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تاکہ وصل کرنے سے کسی قسم کی قباحت لازم نہ آئے، اس وجہ سے یہاں وقف کیا بولتے ہیں؟ وقف، اس پر وقف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف لازم کہتے ہیں۔ اب اتنی بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی جان لیں کہ یہاں پر وقف لازم ہے اور قوی ہے، لہذا وقف کرنے کے بعد اعادہ جائز نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ابتدا ہی کی جائے گی، ٹھیک۔ اور یہ قرآن شریف میں نا علی اختلاف الاقوال 83 یا 85 جگہوں پر وقف لازم آیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا ہے کیا بولتے ہیں؟ طا کی، دوسرے کیا ہے؟ طا۔ اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بوجہ ختم کلام وقف تام ہے۔ کیا ہے؟ وقف تام ہے، اس وجہ سے یہاں وقف کرنا ضروری ہے تاکہ وصل کرنے سے
اتصال کلام کا التباس لازم آئے، تاکہ وصل کرنے سے اتصال کلام کا التباس لازم آئے، نہیں نہ آئے، غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلق کی علامت ہے۔ تو وقف مطلق یہ لفظ مطلق ہی کا ایک حرف ہے۔ طا جو ہے کیا ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے، جو لفظ مطلق ہی کا ایک حرف ہے، بجائے پورے کلمہ کے تخفیفاً طا کو اس کا رمز قرار دیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کو جب علامت بنائی جاتی ہے تو پہلے ورڈ کو لاتے ہیں، پہلے حرف کو لاتے ہیں، یہاں پر درمیانی حرف کو کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہوگا، یہاں پہلا حرف جو کیا ہے وہ ہے میم، اور میم پہلے ہی سے وقف لازم کا رمز مقرر ہو چکا ہے، یعنی اس کی علامت ہے، لہٰذا اب یہاں پر بجائے میم کے طا کو مصنف علامہ سخاوندی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا۔ لہٰذا اب اس طا کو، یعنی علامہ سخاوندی نے قرآن پاک میں اس طا کو ایسی جگہ وضع فرمائی ہے جہاں کلام تام اور پورا ہو گیا ہو، جہاں کلام تام اور پورا ہو گیا ہو۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے وعلی سمعہم، اس کے بعد والا جملہ وعلی ابصارہم، جو کہ اس سے بالکل جدا ہے، کیا ہے؟ اس سے بالکل جدا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر وصل جائز نہیں، بلکہ وقف ہی ہوگا تاکہ کلام کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اچھا، اس سے اب یہ بھی معلوم ہوا کہ وقف کے بعد ہمیشہ ابتدا ہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اعادہ وصل کے حکم میں ہے، اس لیے اعادہ سے کلام کے اتصال کا التباس ہوتا ہے۔ مثلا وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جی یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس پر بوجہ تفہیم معنی اور تحسین قرات وقف کرنا مستحسن ہے۔ جیم کو جائز کے لفظ میں سے صرف جیم کو اختصاراً اس کا رمز قرار دیا، اور یہ علامت علامہ سخاوندی نے قرآن شریف میں ایسی جگہ وضع فرمائی جہاں دلیل وقف اور دلیل وصل دونوں موجود ہوں، مثل عزت اہلیہ اذلہ، یہ حضرت بلقیس کا کلام ہے، مگر اس کے بعد وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ کے متعلق دو احتمال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ما قبل کی طرح یہ بھی حضرت بلقیس کا کلام ہو، جو کہ دلیل وصل ہے، کہ جب بھائی ایک ہی کلام ہو تو یہ تو دلیل کیا ہے؟ وصل کی دلیل ہے کہ وصل کیا جائے جب ایک ہی کلام ہے، کیونکہ بلقیس کے کلام کے دونوں جملے متصل رہیں گے، اور کلام واحد متصل ہی رہنا چاہیے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وصل ہو، ایک دلیل ہو گئی۔ لیکن اگر یہ اس کا احتمال نہ ہو کہ یہ آگے والا جو جملہ ہے یہ حضرت بلقیس کے کلام میں سے ہے، بلکہ یہ ہے فرمان خداوندی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، تو ما قبل سے منفصل ہونے کی وجہ سے وقف کا متقاضی ہے، جو دلیل وقف ہے۔ کیونکہ اب بھائی جب یہاں سے یہ الگ بات ہے تو پتہ کیا چلا، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، تو اب یہاں پر تقاضا کیا ہوگا، جب منفصل ہے کلمہ تو یہاں وقف کیا جائے۔ پتہ کیا چلا کہ دونوں کیا بولتے ہیں، دلیلیں موجود ہیں، لیکن دلیل وقف قوی ہے، دلیل وقف کیا ہے؟ وہ قوی ہے۔ اب اتنی چیزیں آپ کو جب معلوم ہو گئی کہ اس علامت پر دونوں علتیں موجود ہیں، لہٰذا وقف و وصل دونوں صحیح ہیں، جس کا پتہ خود لفظ جائز سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ جائز سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب یہاں وقف کی بھی علت ہے، یعنی دلیل ہے، اور وصل کی بھی دلیل ہے، تو حالت وقف یعنی جب وقف کریں گے تو ہمیشہ ابتدا ہی ہوگی، اعادہ جائز نہیں، بات ختم ہو گئی۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تنبیہ،
یہ وہ مواقع ذکر کیے گئے جو انفصال کلام کو مقتضی ہیں اور قاری کیا بولتے ہیں وقف کرنے کا مکلف ہے۔ آگے وہ مواقع ذکر کیے جاتے ہیں جہاں قاری کو اختیار ہے بوجہ عدم ضرورت وقف کرنے کا مکلف نہیں، یعنی جب ضرورت نہ ہو تو وقف کرنے کا وہ مکلف نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا کیا ذکر کیا؟ زا۔ پہلا کیا کیا؟ زا۔ یہ زا جو کیا ہے، تو جیسے گزشتہ جو علامت ہیں انہی کی طرح یہ بھی زا کیا بولتے ہیں لفظ مجوز کا مخفف ہے، کیونکہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اس پر وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ وقف قویہ علامت جیم وغیرہ یعنی جیم میم وغیرہ اوقا وغیرہ دور ہو، کیونکہ یہ وقف ضعیف ہے، کیونکہ بھائی جب ظاہر سی بات ہے جہاں قوی اور ضعیف ایک ساتھ آ جائیں تو ضعیف پر عمل کرنا درست نہیں ہے، لہذا قوی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو علامہ سخاوندی نے اس کو کس جگہ لکھا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ علامہ سخاوندی نے کیا بولتے ہیں ایسی جگہ وضع فرمائی ہے جہاں وقف وصل دونوں کی دلیلیں موجود ہوں اور دلیل وصل قوی ہو۔ دلیل وصل کیا ہو؟ قوی ہو۔ اس کی مثال جیسے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہاں دیکھیے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ہے، گویا کہ غشاوہ پر عذاب دنیاوی کی تکمیل اور اس کے بعد عذاب اخروی ہے، تو چونکہ دونوں عذاب جو ہے مختلف ہیں تو ایک کا بیان غشاوہ پر ختم ہو گیا، یہی دلیل وقف ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر اس اعتبار سے کہ گرچہ دنیاوی و اخروی عذاب میں فرق ہے لیکن دونوں مجموعی طور پر کفار کے لیے عذاب ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ دلیل وصل ہے، اور یہی کیا بولتے ہیں قوی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ان کے کفر کی سزا مکمل اس وقت ہوگی جب دونوں قسم کے عذاب کا تذکرہ ہو، ورنہ ناقص ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مصنف علیہ یعنی علامہ سخاوندی علیہ رحمہ نے ایسی جگہ وضع فرمائی جہاں وصل و وقف دونوں کی دلیلیں موجود ہوں اور دلیل وصل قوی ہو، جیسے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان جیسی مثالوں میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں صاد۔ یہ دیکھیے یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں عند ضرورت وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ علامت بھی وقف ضعیف ہے، یہ علامت بھی وقف ضعیف ہے۔ یہ صاد جو ہے لفظ مرخص کا مخفف ہے جو بوجہ اختصار بطور رمز مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس کو یعنی صاد کو علامہ سخاوندی علیہ الرحمہ قرآن شریف میں ایسی جگہ مقرر فرمایا جہاں دو کلام اس طور پر واقع ہوں کہ دونوں کے درمیان لفظی و معنوی تعلق موجود ہو۔ کیا ہو؟ لفظی بھی تعلق موجود ہو اور معنوی بھی تعلق موجود ہو، البتہ دونوں کی استقلالی حیثیت بھی ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر مفہوم ادا کر سکیں۔ مثلا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، دیکھیے یہاں پر صاد کی علامت ہے، اور آگے ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ ٹھیک؟ حاصل کلام یہ ہے کہ صاد لفظ مرخص کا مخفف ہے جو بجوہ اختصار بطور رمز مقرر کیا گیا ہے۔ اس کو علامہ سخاوندی نے ایسی جگہ مقرر فرمایا جہاں دو کلام اس طور پر واقع ہوں کہ دونوں کے درمیان لفظی و معنوی تعلق موجود ہو، لیکن دونوں اس حیثیت سے ہوں کہ ایک دوسرے کے بغیر معنی و مفہوم ادا کر رہے ہوں۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں بھی بوقت ضرورت وقف کی رخصت ہے، لہٰذا وقف اختیاری صحیح نہیں، البتہ وقف کرنے کے بعد دونوں کے مستقل ہونے کی وجہ سے ابتدا ہوگی، اعادہ نہ ہوگا۔
اس کے حکم کے متعلق خود حضرت قاری صاحب معرفت الوقوف میں فرماتے ہیں کہ اس جگہ نہایت مجبوری کی حالت میں جب کہ قاری کی سانس تنگ ہونے لگے تو وقف کی اجازت و رخصت ہے، کیونکہ دیکھیے قاری مثل مسافر کہا گیا ہے، اور کیا بولتے ہیں اوقاف جو ہے وہ مثل منازل کے۔ تو جس طرح اختیاری طور پر مسافر کسی بڑی ہی منزل پر ٹھہرتا ہے کہ ضرورت پوری ہو سکے، اسی طرح قاری کو بھی وقف اختیاری کے لیے علامات وقف کا یعنی علامات وقف، کون سے علامات وقف؟ علامات وقف قویہ کا التزام کرنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب آگے جو ہے یہ علامہ سخاوندی علیہ الرحمہ کے بعد میں یہ علامتیں لگائی گئی ہیں، ان کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سبق میں کچھ پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔